جہاں سے نہیں ملتا ان دروازوں کو کھٹکھٹایا جا رہا ہے، اور جہاں آنے کی امید ہے اس دروازے کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ابھی کوئی بابا نمودار ہو جائے، کوئی عامل نمودار ہو جائے، کیا نمازی کیا بے نمازی، ایمان کہاں گیا، یقین کہاں گیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کے نفع اور نقصان ہونے کا یقین کہاں گیا۔ ابھی آپ جانتے ہیں یہ ڈھونگی جو اسلم بابا جس کو کلاری سے تڑی پار کرایا گیا، نکال پھینکا گیا، قطار ہزاروں افراد جا رہے ہیں، ارے چہرہ بھی نہیں دیکھا، اس کی بے پردگی کے عالم کو نہیں دیکھا، اس کے حرام کے لقموں کو نہیں دیکھا۔ ایمان کا امتحان کسی جگہ تو ہوتا ہے، چلے گئے، میری بیوی کی اولاد دے دو، میری صحت دے دو، میرے کاروبار میں ترقی دے دو، میرے دل اور گردوں کا آپریشن کر دو۔ اللہ کہاں گیا؟ کیوں جاتے ہو ایسے جھوٹے باباؤں کے پاس؟ اگر وہ شفا دینے والا ہوتا، نفع نقصان کا مالک ہوتا، چلے گئے، آپ نے اپنے ایمان کو کھوٹا ثابت کر دیا۔ کچھ علماء بھی گئے، ہم نے سنا، انہوں نے اپنے علم کی توہین کی، انہوں نے اپنے منصب کی توہین کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا۔ یہ دل کا آپریشن ایسے ہی ہو رہا ہے تو پھر بڑے بڑے ڈگریاں اور بڑی بڑی ہاسپٹلیں ان کو بند کر دینا چاہیے۔ اس بابا کو کہنا چاہیے کہ جتنے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ہاتھ ڈال کر دل نکال کر چربی نکال دے، گردے میں ہاتھ ڈال کر کنکریاں نکال دے۔ ڈھونگی ایک نمبر کا مکار اور فریبی ہو تو ہو، مکار ہو تو ہو، تیرے ایمان کا کیا ہوا؟ تیرے اللہ پر یقین کا کیا ہوا؟ جس چہرے پر نبی کی سنت نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، اس کے پاس جا کر شفا کا بھکاری تو بنا۔ ایک قبر کے مجاور اور قبر کے پجاری میں اور تجھ میں کیا فرق ہے؟ اس نے مرے ہوئے مردے سے شفا کو مانگا اور تو نے ایک زندہ داڑھی منڈے بابا سے شفا کو مانگا۔ یہ کوئی ہونے کی چیز ہے؟ جس نے باگل کوٹ کے اندر عورتوں کی عزت پر، عورتوں کی آبرو پر حملہ ڈالا، ان کی عزتوں کو لوٹا، اس پر مقدمے ہوئے، پولیس پکڑ کر لے گئی، 5 ماہ جیل میں رہا، تو جو پولیس کے شکنجے سے اپنے آپ کو نہ چھڑا سکا، جیل سے رہا نہ کروا سکا، تو تیری بیماری دور کر دے گا؟ تیرا ایمان اتنا گیا گزرا، تیرا اللہ پر عقیدہ اتنا گیا گزرا کہ کوئی بھی داڑھی منڈا حرامی آ جائے اور دعویٰ کرے میں دل کا آپریشن کر دوں گا، میں گردے کا آپریشن کر دوں، تو چلا جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا، آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ ایک اصول میں بتاتا ہوں، بالکل ذہن نشین کر لینا، پھر کوئی بابا تجھے دھوکہ نہ دے پائے گا، کوئی عامل تجھے راہ راست سے نہیں ہٹا پائے گا۔ وہ اصول یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، یہاں اگر بچے ہونے ہیں شادیاں کرنی پڑتی ہیں، یہاں پر اناج ہونا ہے، غلہ ہونا ہے، کھیتی باڑی کرنی پڑتی ہے، اور یہاں پر توحید-سنت.com روزی پانی ہے، رزق کو پانا ہے، کاروبار کرنا پڑتا ہے، تجارت کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے۔ کوئی آ جائے مسجد کے اندر صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے کہنے لگے پروردگار میں شادی نہیں کروں گا، میرے بچے دے دے، کہیں گے یہ دنیا کے اصول کے خلاف ہے۔ میں کھیتی باڑی نہیں کروں گا، مجھے غلہ دے دے۔ میں دکانداری نہیں کروں گا، میں ملازمت نہیں کروں گا، مجھے روپیہ دے دے، نہیں ملے گا۔ قیامت تک رٹ لگاتے رہیں۔ اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، یہاں پر جو چیزیں آتی ہیں
وہ چیزیں اسباب کے دائرے میں آتی ہیں. ہوا چل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے. پنکھا چل رہا ہے کیوں؟ کرنٹ ہے. کرنٹ کیوں ہے؟ وہاں پر پاور اسٹیشن کے اندر کرنٹ تیار کیا جا رہا ہے. دارالاسباب ہے. اگر کوئی چیز بغیر سبب کے کوئی کر کے دکھائے، جیسے کھجور کے درخت میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی سبب کے بغیر یوں ہاتھ کیا اور اس نے آپ کو کھجور دے دیا، کھجور کے درخت کے بغیر، اور اس نے یوں ہاتھ کیا اور آپ کو غلہ دے دیا، اناج دے دیا، اس کو کہتے ہیں خلاف طبع کام. یعنی دنیا میں اللہ نے عام اصول جو رکھا ہے، عام قاعدہ جو رکھا ہے، اس قاعدے سے ہٹ کر اگر کام کیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں خلاف طبیعت اور خلاف فطرت کام. درخت کے اندر پھول لگتا ہے، پھل لگتا ہے. اگر ایک آدمی ٹیوب لائٹ کے اندر یوں کہے کہ اس میں پھول آ جائے اور پھل آ جائے، گیہوں آ جائے اور دھان آ جائے، تو کہیں گے یہ خلاف فطرت کام کر رہا ہے. ایسا خلاف فطرت کام اگر نبی کرے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ جانتے ہیں، ابو جہل نے کہا جادوگروں کی جادوگری دنیا پر چلی کرتی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جادوگر نہیں ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیں. اللہ کے حبیب پاک آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. چاند کو انگلی سے نہیں کاٹا جاتا، خلاف طبع ہے. ایک مرتبہ ایک لشکر کہیں جا رہا تھا، کہیں جہاد کے لیے یا کہیں سفر میں، پانی کی کمی ہو گئی. آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی. آپ نے فرمایا کچھ پانی ہو تو مجھے دو. کچھ پانی دیا گیا. آپ نے اپنی انگلیوں پر اس پانی کو رکھا. جیسے ہی رکھا، ایک دم میٹھے پانی کے چشمے آپ کی انگلیوں سے نکل کر کنویں کے اندر جانے لگے. سارا لشکر سیراب ہوا، وضو کیا، غسل کیا، جانوروں کو پلایا. پانی کنویں سے آیا کرتا ہے یا چشمے سے آیا کرتا ہے. خلاف طبع انگلیوں سے آنا، یہ اگر نبی سے ہو تو اس کو کہیں گے معجزہ کہیں گے. یعنی نبی نے اپنی نبوت کی علامت کو بتا کر سامنے والے کو عاجز کر دیا کہ بھئی تم نبی نہیں ہو. اگر تم نبی ہو، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ اور انگلیوں سے پانی نکلوا کر بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ خلاف طبع کوئی کام نبیوں سے کرواتے ہیں تو اس کو کہیں گے معجزہ. اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ کوئی کام نبیوں کے علاوہ خلاف طبع کراتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے جوتے کو حکم دیا کہ وہ جائے ہوا میں اڑ کر اور پنڈت کے سر پر لگے، تو جوتا اڑا اور جا کر پنڈت کے سر پر لگا. حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے ایک مرتبہ ایک مردے کو زندہ کیا. مردے کو زندہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. سمندر پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنا انسان کے بس کی بات نہیں، خلاف طبع کام ہے. سمندر کی خاصیت یہ ہے، وزندار چیزوں کو وہ اپنے اندر ڈبو لیتا ہے، لیکن خلاف طبع اگر کوئی چیز ولیوں سے ظاہر ہو اس کو کہیں گے کرامت ہے. یعنی وہ چیز جو عام آدمی نہیں کر سکتا، اگر نبی کرے تو کہیں گے معجزہ، اگر کرے ولی تو اس کو کہیں گے کرامت. نبی سے معجزہ اور اولیاء اللہ سے کرامت کا صدور ہوا کرتا ہے. اب کرنے والا خلاف طبیعت کام نہ نبی ہے اور نہ ولی کی کوئی علامت اس کے اندر موجود ہے. سرجری جو کی جاتی ہے اسے بے ہوش کیا جاتا ہے اور سینہ چیرا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، دل پھاڑا جاتا ہے. یہ مراحل ہیں. اگر کوئی انسان یوں کہتا ہے میں پیپر رکھ کر ہاتھ ڈال کر میں اس کے دل کا آپریشن کروں گا، اس کے گردے کا آپریشن کروں گا، اس کے دماغ کا آپریشن کروں گا، یہ خلاف طبع کام ہے. اب یہ کرنے والا نہ نبی ہے نہ ولی ہے. ولی اس لیے نہیں کہ چہرہ بھیڑوں چماروں کی طرح ہے، نماز کا اہتمام نہیں، پردے کا اہتمام نہیں، غیر محرم عورتیں سامنے آ رہی ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، تو اس لیے نہ یہ ولی ہے نہ یہ نبی ہے. تو اگر کوئی ایسا کام
جس کو عام آدمی نہ کر سکے اور کوئی آدمی کرے جو ولی بھی نہیں اور نبی بھی نہیں، تو ایسے آدمی کو ہم جادوگر کہیں گے۔ وہ شیطان کو اپنے تابع کر کر اس قسم کی شعبدہ بازی کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے آنکھوں سے دیکھا، اس نے ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا، ہاتھ ڈالا گردے کو نکالا، کنکریوں کو نکالا، پٹلم میں بند کر دے دیا۔ یہ اگر ولی کرے تو ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگ کر وہ کر رہا ہو، لیکن داڑھی منڈا نہ ولی ہوا ہے، نہ قیامت تک داڑھی منڈوں کو ولایت مل سکتی ہے۔ عورتوں سے بے پردگی کرنے والوں کو نہ آج تک ولایت ملی ہے، نہ قیامت تک ایسے کمینوں کو ولایت مل سکتی ہے۔ یہ شعبدہ باز ہے، شیاطین کو، خبیثوں کو اپنے قبضے میں رکھ کر یہ نظر بندی کے کام کیا کرتے ہیں۔ ایک مثال ان سے کہی کہ بتائیں کہ میں دل کا پیشنٹ تھا، دل کا مریض تھا، اور اس کے پاس علاج کرنے کے بعد آج میرا دل صحیح ہو گیا، میرے گردے صحیح ہو گئے۔ ایک مثال بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ جو دنیا میں جادوگر ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان میں ایک بڑا نام ہے پی سی سرکار کا۔ اگر آپ کو ان خلاف تباہ کاموں کی بنیاد پر کسی کو ولی ماننا ہے اور کسی کو بابا ماننا ہے اور کسی سے صحت و شفا کی بھیک مانگنا ہے اور زندگی کی بھیک مانگنا ہے، تو ایک کام کریں، آپ پی سی سرکار کے مرید ہو جائیں۔ اتنا بڑا جادوگر ہے پی سی سرکار۔ ہاتھ پیر باندھ دو، آنکھوں پر پٹی باندھ دو، کہیں دور بحر عرب میں یا کسی اور سمندر میں اسے ہیلی کاپٹر سے لے جا کر ڈال دو، ہیلی کاپٹر ساحل پر آنے نہیں پائے گی، اس سے پہلے وہ وہاں پر موجود رہے گا۔ تو آپ کیا اس کو کہیں گے یہ ولی ہے؟ یہ سمندر میں ڈوبنے کے باوجود ساحل پر آ گیا۔ ابھی آپ کے بنگلور کے اندر ٹاؤن ہال کے اندر کچھ جادوگر آئے تھے، آنکھ پر پٹی باندھ کر سارے بنگلور کے اندر انہوں نے گاڑیاں چلائی تھی، تو آپ اس کو ولی مان لو گے؟ ہمارا ایمان اتنا گیا گزرا، مسجدوں کے امام اور خطیب محرابوں پر کھڑے ہونے والے، انہوں نے جا کر اس بابا سے علاج کروایا ہے۔ کفر ہے، لعنت ہے، ایسی سمجھ پر ہمارا اللہ پر بھروسہ کہاں گیا؟ اللہ پر یقین کہاں گیا؟ بلاری کے لوگ بے وقوف اور پاگل نہیں تھے جو اگر ایسا خیر خواہ آتا کہ لاکھوں روپے کی سرجری 250 روپے کی دوا دے کر کر رہا ہے، وہاں کے لوگ بے وقوف نہیں تھے، اس کو ننگے کپڑے کر نکلوا کر مار کر بھگایا تھا۔ باگل کوٹ کے اندر جا کر اس نے بنا لی۔ لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے فلمی ہستیاں کر اس کے پاس علاج کیا کرتے ہیں۔ ارے فلمی ہستیاں ہونا کوئی عقل مندی کی دلیل؟ ایک نمبر کے گھامڑ اور بے وقوف ہے وہ۔ ایک لڑکی کو ایک مرتبہ ماں بنا کر اس کے قدم چومیں گے اور اسی لڑکی کو دوسری فلم میں اسے ایک دیہاتی لڑکی بنا کر اس کی عزت لوٹیں گے۔ بے وقوف ہے، پاگل ہے۔ کسی عالم نے آپ کو سند دی، کسی مولوی نے سند دی؟ ہمارا ایمان اتنا کھوکھلا ہے، اتنا گیا گزرا ہے، ایک بابا کے معمولی شعبدہ بازی سے ہمارا ایمان ختم ہو رہا ہے، ہمارا یقین ختم ہو رہا ہے۔ ہزاروں خواتین ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، تانتا بندھا ہوا ہے، اور داڑھی والے کیا، نمازی کیا، جماعتوں میں جانے والے کیا، اہل علم کیا، جاہل کیا، سب لگے ہوئے ہیں۔ ایک بابا کی معمولی شعبدہ بازی سے ہمارے ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اتنا ہمارا ایمان کمزور ہے بھائی۔ یہ اس لیے ایمان کی قیمت کو ہم نے نہیں پہچانا، اس لیے قرآن اور حدیث کی باتوں کی گہرائی تک ہم نہیں گئے، اسی وجہ سے ہم نے اپنے ظاہر کو بنانے کی فکر بھی نہیں کی۔ باطن کے یقین کو کیا بنائیں گے؟ دل کے یقین اور دماغ کے اعتماد کو ہم کیا بنائیں گے؟ آج تک ہمارے لباس نہیں بدلے، ہمارا چہرہ نہیں بدلا،